آپ نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، بڑی محنت کر لی، مشقت کر لی، اور آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوا، بڑے بڑے کاروبار کر لیے، آپ کے رزق کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو ایک قرآن پاک کے اندر ایک نسخہ ہے، وہ آپ آزما کر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے رزق میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ کھانا کھلانا ہے، اور اس دور کا مسلمان جو ہے وہ باقی نیکیاں کر لے گا، کھانا کھلانے کا تردد بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں کو پیسے دے دیں گے، مدد کر دیں گے، لیکن کھانا پکانا، کھانا کھلانا، بھوکوں کو ڈھونڈنا، ان کو کھلانا۔ پہلے وقتوں کے بادشاہ جب کسی ایسے مرض میں یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ ان کو جو ہے نا وہ ان کا طبیب لا علاج کہہ دیتا تھا، تو اس کے بعد آخر میں وہ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان پہلے دنیا کی ساری تدبیریں کر لیتا ہے اور آخر میں اللہ رب العزت کے نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے۔ تو بادشاہ جب نیک لوگوں کے پاس، ولی اللہ کے پاس جاتا تھا تو اس کو اپنی بیماری، پریشانی، غم، تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا اس کا ذکر کرتا تھا، تو اللہ والے ایک نسخہ اس کو دیتے تھے کہ تم نہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تم پانی کی سبیلیں لگاؤ، لنگر خانے بناؤ، اور تم جو ہے نا مسافروں کے لیے سرائے بناؤ جہاں رہنے کی جگہ ہو۔ یہ تینوں کام اس دور میں ختم ہوتے جا رہے ہیں، کھانا کھلانا، پانی پلانا، سبیلیں لگانا اور سرائے بنانا کہ کسی بھی مسافر کو ٹھہرنے کی کوئی جگہ ملے۔ یہ تینوں کام اس دور میں اب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا کریں کہ آپ گھر میں اپنی بیوی کو، اپنی عورتوں کو کہیں کہ مجھے ایک روٹی، تھوڑا سا سالن، اچار، یہ جو بھی گھر میں ہے، انڈا ہے، جو بھی چیز ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، اور پانی کی سادہ بوتلیں لے لیں، جو ہاف لیٹر والی بوتلیں آتی ہیں خالی لے لیں، اور اس بوتل کو پانی سے بھر لیں۔ یہ ایک شاپر میں ڈال لیا کریں، روز گھر سے نکلتے ہوئے، دفتر جاتے ہوئے، دکان پر جاتے ہوئے، کام پہ جاتے ہوئے، راستے میں کسی بھی چوک میں، کسی بھی راستے میں مانگنے والے کو یہ روٹی ایک دے دیں اور ساتھ پانی دے دیں۔ آپ دیکھیں گے ابھی 40 دن نہیں گزریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق کے انبار آپ کے لگا دیں۔